اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ علامہ بیضاوی شافعی انما المشرکون نجس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ مشرکین کتوں کے مانند نجس العین ہیں۔ کسی بزرگ نے اس جگہ ایک نقطۂ بدیع اور لطیفہ پسندیدہ کہا کہ مبدأ بدن کا زمین، روح انسانی آسمانی ہے۔ انسان کے جسم کا جو بدن ہے، جو جسم ہے، یہ زمین سے ہے، اسے مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے، اور جو انسان کی روح ہے وہ آسمانی ہے۔ تو روح میں پرواز ہوتی ہے اور بدن میں پرواز، بدن تو چاہتا ہے کہ جسم ہی پڑا رہے، مگر روح چاہتی ہے کہ وہ بلندی پر جائے۔ اسی لیے انسان کا جو جسم ہوتا ہے وہ زمین سے متعلق ہوتا ہے، اور جو اس کی روح ہوتی ہے وہ بلندی سے تعلق رکھتی ہے۔ اور آسمان و زمین تعمیل حکم الہی میں مستعد و سرگرم عمل ہیں۔ پس جو آدمی اپنے مولا کی نافرمانی کرے انسانیت سے خارج ہے۔ اللہ، کیا سمجھ میں آیا کہ انسان کس سے بنا ہے؟ مٹی سے۔ تو یہ جسم کا ہمارا سارا ڈھانچہ اسے مٹی سے ہے، مگر جو ہمارے جسم میں روح ہے کہ جب وہ نکل جاتے تو انسان مردہ ہوتا ہے، پھر اس کو مٹی ہی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ مٹی سے بنا، مٹی ہی میں دفنا دیا جاتا ہے، مگر اس کی روح زمین سے نہیں ہے۔ انسان کی روح زمین سے نہیں ہے بلکہ وہ آسمانی ہے۔ تو علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کا جسم مٹی سے ہے، اس کی روح آسمان سے ہے، اور زمین اور آسمان یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ زمین بھی اپنے رب کی فرما برداری کرتی ہے، آسمان بھی اپنے رب کی فرما برداری کرتا ہے۔ تو جب زمین و آسمان اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہیں تو جو انسان بنا ہوا ہے زمین سے، روح جس کی آسمانی ہے، تو اس کو بھی اپنے رب کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اب اگر کوئی انسان اپنے رب کی فرما برداری نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ انسان ہی نہیں ہے، انسانیت سے خارج ہے وہ۔ کہ جب حکم آخر کا باطل ہوا، مرکب بھی نہ رہا، مگر یہ ان کے طور پر ہے جن کے نزدیک انسان جسم و جان سے مرکب ہے۔ انسان کا جو وجود ہے وہ جسم اور جان دونوں سے مل کر کے ہے، تنہا نہیں ہے۔ خالی جسم ہی ہوتا، روح نہ ہوتی تو بھی مردہ ہے، خالی روح ہوتی جسم نہ ہوتا تو بھی وجود نہ ہوتا۔ تو انسان کا جو وجود ہے اس کے لیے دونوں چیزیں ہیں، ایک جسم اور دوسرا روح۔ ان دونوں کے ملنے سے انسان کا وجود ہے، اور جن کے طور پر انسان عبارت روح سے اور بدن بمنزلہ مرکب ہے، جب اقتضائے روح پر عمل نہ کیا مرتبہ انسانیت سے قطعاً خارج ہو گیا۔ کہ جو روح انسان کی ہے اس روح سے انسان ایک انسان کہلانے کا حقدار بنتا ہے۔ روح نہ ہو تو مردہ ہے، روح نہ ہو تو جسم کیا ہے؟ مردہ ہے، انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جب بدن یہ روح سے مل کر کے مرکب ہو گیا تو اب اگر ایک نہ رہا تو دوسرے کا وجود نہیں ہو سکتا۔ جسم نہ ہو تو روح کا وجود نہیں، روح نہ ہو تو جسم کا وجود نہیں۔ تو جب اقتضائے روح ہی پر عمل نہ ہوا، روح یہ چاہتی ہے کہ جسم کے ساتھ ہو، اور جسم جب اس کا مقتضی نہیں ہے تو فرماتے ہیں پھر وہ انسان انسانیت سے قطعاً خارج ہے۔ یہ حال اس کا ہے جو مقتضائے انسانیت میں قصور کرے، بس اس کا حال کیا ہوگا جو اس کے خلاف پر چلے، وہ چار پایوں اور درندوں سے قطعاً بدتر ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ ایسا انسان
جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کرے، نافرمانی کرے، فرماتے ہیں کہ اس کا حال کیا ہے؟ وہ چوپایوں جانوروں اور درندوں سے، پھاڑنے والے جانوروں سے بھی وہ کیا ہے؟ بدتر ہے، زیادہ برا ہے، کہ ہر جاندار، یہاں تک کہ الو کا مطلب گبڑ سمجھ رہے ہیں نا، اور گدھا اس کو جس سے بقا اس کی مربوط ہے تلاش کرتا ہے۔ الو جو پرندوں میں سب سے حقیر مانا جاتا ہے، جانوروں میں گدھا جو سب سے ذلیل مانا جاتا ہے، وہ بھی ان چیزوں کو تلاش کرتا ہے جن سے وہ باقی رہ سکے، کہ بغیر ان کے کھائے ہوئے پیے ہوئے چارہ کے وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ تو جو سب سے کمترین جانور ہیں، جانوروں میں جو سب سے حقیر جانور ہیں، جب وہ بغیر اپنی غذا کے نہیں رہ سکتے تو انسان کی غذا کیا ہے؟ کھانا ہے خالی، پانی ہے خالی انسان کی غذا۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے تو نہیں پیدا فرمایا خالی، کہ انسان خالی کھائے پیے ٹہلے گھومے بس۔ اللہ پاک نے جب پیدا فرمایا تو یہ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو عبادت تو اصل اس کا مقصد ہے۔ اب اگر اسی مقصد میں وہ ناکام رہا تو پھر وہ تخلیق رب کائنات میں بھی وہ کمزور ہے، محروم ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تو اس پیدا فرمانے میں حکمت جو ہے اس کے بھی وہ برخلاف کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اور یہ اسباب اپنی موت اور فنا کے ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ کوا جسے اینٹ اٹھاتے دیکھتا ہے فوراً بھاگ جاتا ہے۔ کوا دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ کوئی چیز اگر آپ اینٹ نہ بٹھاؤ گے، خالی جھکو گے کچھ اٹھانے کے لیے، تو بھی دیکھے گا تو کیا کرے گا؟ وہ فوراً بھاگے گا۔ شیطان اور نفس امارہ شب و روز، رات اور دن اسباب اس کی ہلاکت کے جمع کرتے ہیں۔ کس کے؟ انسان کے۔ ایک تو شیطان بھی، اور انسان کے بدن میں جو نفس ہے اور برائیوں کی طرف وہ اس کو بار بار لے جاتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، برے کام۔ تو دو ہو گئے، ایک تو شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے جسم میں نفس امارہ ہے وہ بھی وہی کام کرتی ہے۔ تو یہ روز دونوں شیطان اور نفس یہ رات و دن اسباب اس کی ہلاکت کے جمع کرتے ہیں، اس کے ہلاک ہونے کے سبب بناتے ہیں، اور یہ اصلاً حضر نہیں کرتا۔ یعنی انسان اس سے بچتا نہیں، شیطان اور نفس امارہ تو اس کو تلاش کر کر کے غلط کاموں کی طرف لگاتے ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ اس پر اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا، پرہیز نہیں کرتا، جو وہ کہتے ہیں اسی کے حساب سے اپنا چلتا ہے۔ فرماتے ہیں طاؤس میں ایک عجیب ہے، ایک عیب ہے۔ طاؤس کا مطلب مور، مور جانتے ہو جی؟ مور دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ فرماتے ہیں کہ مور میں ایک عیب ہے، جب اسے دیکھتا ہے روتا ہے۔ اس میں ہزار عیب ہیں، اس میں ہزار عیب ہیں۔ مور میں ایک عیب کیا ہے؟ اس کا پاؤں اتنا خوبصورت، کالے پن میں بھی بڑی خوبصورتی اس کی ہوتی ہے، جس کا پر جو ہوتا ہے وہ رنگ برنگ کے ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل لگتے ہیں، مگر پیر اس کا اس طریقے سے ہے، پاؤں اس کا اس طریقے اتنا کھردرا، اتنا بیکار ہے کہ وہ دیکھنے کے بعد میں وہ روتا ہے۔ تو ایک عیب خالی ہے، باقی اس کا سارا جسم، سارا وجود کیا ہے؟ خوبصورت ہے، مگر ایک کمی ہے تو وہ اس کو دیکھ کر کے افسردہ ہو جاتا ہے۔ مگن میں جب آتا ہے تو ناچنے لگتا ہے، اپنے پیر کو پھیلا دیتا ہے پورا سب کافی دور تک، اور اس کے بعد جب پیر کی طرف اس کی نظر جاتی ہے تو پھر مرجھا جاتا ہے اور روتا ہے، ایک عیب کی بنا پر۔ کتنے عیب کی بنا پر؟ علامہ نقی علی خان رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور اس میں ہزار عیب ہیں۔ انسان میں، مور میں ایک عیب ہے، اس کو دیکھ کر کے روتا ہے، انسان میں ہزار عیب ہیں، اور اپنے حال پر ہرگز تعصف نہیں کرتا، افسوس بھی نہیں کرتا کبھی کہ میں کتنا گنہگار ہوں، کتنے عیب ہمارے اندر ہیں، ہم روز کتنے گناہ کے کام کرتے ہیں، کتنے اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اور ایک بار بھی اس سے افسوس نہیں ہوتا ہے۔ اے عزیز، جانور ایک طرف، عناصر بھی اپنی خیر کی طرف دوڑتے ہیں، اور تو بوصف شعور و ادراک کے وطن اصلی کی طرف کسی وقت متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یعنی یہ فرماتے ہیں کہ جانور کو دیکھو تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنے بھلائی کی طرف جاتا ہے، دوڑتا ہے، جہاں سے اس کا فائدہ ہونے والا ہوتا ہے، نقصان کی طرف وہ بھی نہیں قدم بڑھاتا۔ آگ کا اگر کوئی گھیرا بنا ہوا ہو تو کوئی جانور بھی اس میں نہیں کودتا ہے، کیوں؟ اس کو اپنی جان پیاری ہے، وہ جانور بھی اپنی بھلائی سوچتا ہے،
اور یہ جانتا ہے کہ آگ کا گھیرا ہے، ہم اس کے اندر اگر گریں گے تو ہم ہلاک ہوں گے، نقصان دہ ہمارے لیے۔ فرماتے ہیں ایک جانور جو اپنے بھلائی کی طرف وہ دوڑتا ہے، اپنی بھلائی سوچتا ہے، اور یہاں انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور بھی عطا فرمایا ہے، اللہ نے اس کو عقل بھی عطا فرمائی ہے، ادراک بھی اللہ پاک نے اس کو عطا فرمایا، تو شعور و ادراک کے باوجود بھی یہ وطن اصلی کی طرف کسی وقت متوجہ نہیں ہوتا۔ آسمان اس کے حکم سے شق ہوتا اور پتھر خوف سے پھٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ تعالیٰ جب آسمان کی طرف حکم نافذ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم پانے کے بعد میں بھی آسمان پھٹ جاتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر کی جانب، کدھر؟ جو سب سے سخت ہوتا ہے، کڑک ہوتا ہے، ٹائٹ ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر پر اپنا خوف طاری فرماتا ہے تو پتھر بھی پھٹ جاتا ہے۔ فرماتے اتنی سخت چیز، آسمان پھٹ جائے جس کے حکم سے، پتھر جس کے خوف سے پھٹ جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، اور یہ حضرت انسان ہے کہ نافرمانی میں کسی سے کم نہیں، نافرمانی میں سب سے زیادہ، گناہ کرنے میں سب سے زیادہ، اور اس کے باوجود بھی حال یہ ہے کہ اللہ واحد قہار سے مطلق خوف نہیں رکھتا۔ رب کائنات کا کوئی ڈر اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں نہیں ہے کہ ہم یہ گناہ کا کام کرتے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، میں یہ آج صبح سے شام تک ایسے ایسے غلط کام کیے، رب کائنات مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، تیرے دل پر صادق آ رہا ہے۔ فَجَعَلَهُمْ إِذَا فَكَّرْتَ فِيهِمْ حمیر و کلاب اور ذیاب، تیرے حال کے مطابق ہے۔ یہ مقتضائے انسانیت یعنی مطلوب حقیقی طلب میں محنت و مشقت اختیار کر، یہ دعوی انسانیت سے دستبردار ہو جا۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بئی مرتبہ کس قدر محنت و ریاضت کرتے، اللہ اکبر، کتنے مرتبے کے مالک تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لولا کا لما خلقت یعنی اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار نہ کرتا۔ اللہ اکبر کبیر، گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے ربوبیت کا اظہار مصطفیٰ جان رحمت کو بھیج کر کے کیا ہے۔ اتنے بڑے مرتبے کے مالک ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے کہ اے موسیٰ، اے آدم، اگر میں اپنے محبوب کو پیدا کرنا نہ چاہتا تو میں جنت و دوزخ کو پیدا نہ کرتا، کائنات کی کسی چیز کو نہ پیدا کرتا، اور اے آدم تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ جن کی شان بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہوں، جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ تو جن کی شان یہ ہے، فرماتے ہیں علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑے مرتبے کے مالک تھے، اس کے باوجود بھی کس قدر ریاضت کرتے تھے، کس قدر محنت کرتے تھے۔ اکثر اوقات غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ کوئی چھوٹا موٹا کوئی پہاڑ ہے کیا غار ہرا کہ چلے 2 منٹ لگاؤ چلے آئے؟ کافی اونچا مقام ہے، بہت اونچا پہاڑ ہے، چڑھنے میں بھی حالتیں خراب ہو جاتی ہیں لوگوں کی، ہٹھے کٹھے لوگوں کی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی کہ اپنے رب کے یاد کے لیے، اپنے رب کی عبادت کے لیے کہاں؟ غار ہرا میں چلے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ انسان کو متوجہ کر رہے ہیں۔ علامہ نقی علی خان رحمہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ تم اپنی اوقات کو پہچانو، اپنے مقصد اصلی کو آپ جانو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق کیوں فرمائی، آپ کم سے کم سمجھو کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اور اپنے مالک کی یاد میں مشغول رہتے۔ جب مرتبہ استعداد و قابلیت کا نہایت کو پہنچا، بقول ابن اسحاق ماہ رمضان اور اکثر مورخین و محدثین کے نزدیک ماہ ربیع الاول میں 41ویں برس ولادت سے جبریل امین وحی لائے اور اقرا سے ما لم یعلم تک پڑھایا، پھر سورہ مدثر کی 5 آیتیں نازل فرمائیں
اور रसालत कामिला हासिल हुई। आप कुरैश से पोशीदा दावत इस्लाम की दावत करते कि हुक्म आया फस्दा बिमा तुमर वअरिद अनिल मुशरिकीन, ज़ाहिर करें जिस बात का हुक्म दिया जाता है और मुशरिकीन से मुँह फेरें। फिर तो हज़रत रिसालत ने बुतों की अलल ऐलान मजम्मत शुरू की। कुफ़ार ने यह हाल देखकर आपकी अदावत और इज़ा पर कमर चुस्त बांधी और मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफ़ दी। उस्मान गनी ने बामर हज़रत रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबशा को हिजरत की, और जो मुसलमान मक्का में रहे अनवाए जुल्म व सितम में मुबतला हुए, ए अज़ीज़ नेमत व राहत हर किसी को देते, मगर बला व मुसीबत दोस्तों के लिए मखसूस है। सुभान अल्लाह। है कुछ समझ में आया जी? कुछ समझे? उस्ताद कभी जब पढ़ाता है दरसगाह में तो कभी किसी को सज़ा देते हैं कि नहीं देते हैं? हाथ पे कभी मारते हैं कि नहीं मारते हैं? किसको? दुश्मनी में अदावत है कोई, क्या है? मोहब्बत है उसकी। किसको अगर आज हम मारेंगे डांटेंगे तो कल ये अच्छा पड़ेगा, तो मोहब्बत की निशानी है। यहाँ जो बयान फरमाते हैं वो यूँ इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला नेमत और राहत तो हर किसी को अता फरमाता है। अल्लाह की जो नेमतें हैं सबको अल्लाह पाक देता है। जो राहत व आराम और सुकून की चीज़ें हैं अल्लाह पाक सबको अता फरमाता है, मगर बला और जो मुसीबत होती है ये अल्लाह ताला उन्हीं को अता फरमाता है जो अल्लाह के करीब होते हैं। सुभान अल्लाह, जो अल्लाह के। इसलिए बला आने पर, मुसीबत आने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करना चाहिए कि मौला मैं इस लायक था कि तूने मुझे अपनी इस मुसीबत में मुब्तला फरमाया। शुक्र अदा करना चाहिए, और उस शुक्र पर जब आप सब्र करोगे तो अल्लाह ताला बेपनाह बरकतें अता फरमाएगा। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा रिवायत करते हैं, हज़रत मूसा ने एक मर्द साले को देखा कि ज़मीन पर ईंट सरहाने रखे हुए सोता है। किसने देखा था? बोलो ज़ोर से। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। किसने देखा था? क्या देखा था? एक नेक शख्स को देखा कि सरहाने तकिया की जगह क्या रखे हुए थे? ईंट रखे हुए थे और सो रहे थे। जनाब इलाही में अर्ज़ किया, अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ किया, इलाही ये बंदा तेरा ज़ाये है, उसके पास कुछ नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि परवरदिगार आलम ये बंदा बहुत गिरा गुजरा है, इसके पास कुछ नहीं है, सब जो कुछ था उसको सब ख़त्म करके आकर के ईंट का तकिया लगा करके सोया हुआ है। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए मूसा जिसकी तरफ हम मुतवज्जे होते हैं दुनिया को हर तरह उससे दूर कर देते हैं। सुभान अल्लाह। हम अपने बंदों की तरफ जब तवज्जो करते हैं तो दुनिया उससे दूर कर देते हैं। सालिकाने राह मोहब्बत हमेशा रंजो गम में रहते हैं। जो अल्लाह ताला के कुर्ब में रहते हैं, अल्लाह जिन्हें अपनी बारगाह में मकबूल बना लेता है उन्हें रंज में मुब्तला फरमा देता है, उन्हें गम अता फरमाता है। और जिनको अल्लाह पाक अपने से दूर रखता है उन्हें कोई रंजो गम दुनिया में हो, तो ऐशो इशरत में रहते हैं। यही वजह है कि अल्लाह पाक की याद कहाँ करते हैं, वो तो अपने दुनियावी ऐशो इशरत में डूबे हुए हैं। और जो रंज में है वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं। समझ में आया? इसलिए गरीबों को अपनी गुर्बत पे नाज करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे गरीब बनाया है और गुर्बत दे करके तूने मुझे गुनाहों में मुब्तला नहीं फरमाया है। वरना दौलत आने के बाद कितने लोग जा कर के सब गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं। इल्ला माशा अल्लाह, अल्लाह पाक जिनको तौफीक अता फरमाए तो सुभान अल्लाह, वरना कितने लोग दौलत के नशे में आकर के गलत काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये फरमाते हैं कि जो सालिकाने राह मोहब्बत हैं वो हमेशा रंजोगम में रहते हैं और अनवाए मसाइब उन पर नाजिल होते हैं। सुभान अल्लाह। ए अज़ीज़ जिस कदर इनायत ज़्यादा उसी कदर बला और मुसीबत ज़्यादा। अशिद्दाउल बला अलल अंबिया। सुभान अल्लाह, क्या शान है। फरमाते हैं सबसे ज़्यादा जो मुसीबतें नाजिल होती थी वो अंबिया किराम पर नाजिल होती थी। हम और आप पर कौन नाजिल होती है जी? हाजी नईम साहब, आपके रास्ते में भी कोई कांटा बिछाता है क्या जी? और मेरे आका मक्का शरीफ के गली से गुजरते तो ला करके कांटे डाल दिया करते थे। अल्लाह। हम और आप नमाज पढ़ते हैं तो कोई कभी वजड़ी ला करके डाल दिया हमारे बदन पे,
اور میرے آقا حرم شریف میں نماز ادا فرماتے تھے، سجدے میں جاتے تو لا کر کے لوگ اونٹوں کی وجڑی، یہاں بکرے کی مرغی کی وجڑی چھوڑ دو، اونٹ کی وجڑی کتنی بڑی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اونٹ کی وجڑی کو لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم پاک کے ڈال دیتے تھے، اللہ اکبر۔ دین کے لیے آج ہم اور آپ کو کون سی تکلیف ہے؟ کوئی خون نکلا کیا ہمارے بدن سے کبھی، آپ کے بدن سے کبھی دین کے لیے؟ نہیں۔ مگر مصطفیٰ جان رحمت دین کے لیے جب طائف میں گئے تو لوگوں نے کیا کیا تھا، کیسی سوغات کی تھی؟ پتھروں سے سرکار کے جسم پاک پہ بارش کیا، جس سے سرکار کے جسم پاک لولہان ہوا، خون کے قطرات بھی نکل آئے، اللہ اکبر۔ تو یہ جو فرمایا اشداء البلاء علی الانبیاء کہ سب سے زیادہ مصیبتیں اگر کسی پر نازل ہوئی ہیں تو انبیاء کرام پہ نازل ہوئی ہیں۔ یہ علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ ہم اور آپ کو کس لیے نصیحت فرما رہے ہیں کہ مصیبت میں صبر کرو، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ بلائیں اگر آئیں تو یہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے بلاؤں کو اپنے نیک بندوں پر، خاص طور پر انبیاء کرام کو بلاؤں میں مبتلا رکھا ہے، تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے رب کا شکر ماننا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے اس لائق بنایا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رئیس مرداں و سردار محبوبہ ہیں، اس لیے جو سختی اور بلا کی ابتدا سے انتہا تک اس جناب پر گزری، زبان قلم اس کے بیان سے قاصر ہے، اللہ اکبر۔ حضرت علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ جو مصیبتیں اور جو بلائیں شروع سے آخر تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچی ہیں، ان بلاؤں اور مصیبتوں کو لکھنے سے قلم بھی عاجز ہے، اور ان کو بیان کرنے سے زبان بھی عاجز اور مجبور ہیں، بیان کے قاصر ہیں۔ ابھی آپ ماں کے پیٹ میں تھے، اب دیکھو بیان فرماتے ہیں، کون ماں کے پیٹ میں تھے؟ آواز سے بولیے، اور آواز سے بولیے، آواز ہی نہیں آ رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون تھے؟ ہاں، اپنے امی جان کے پیٹ میں تھے کہ والد ماجد نے انتقال کیا۔ 7ویں برس ولادت سے والدہ شریفہ نے بھی جام وصال نوش فرما لیا۔ حضرت عبد المطلب اس جناب کی پرورش میں بجان و دل مشغول رہے، مگر جب عمر شریف 10 برس کی ہوئی انہوں نے بھی رحلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے محبت اس جناب کی ابو طالب کے دل میں ڈالی کہ انہوں نے پرورش اور خبرگیری میں بہت کوشش کی۔ جب خدیجۃ الکبریٰ سے آپ نے نکاح کیا، دنیا کی تکلیف اور مشقت اور فاقہ کشی اور مصیبت فی الجملہ کم ہوئی۔ کتنے سال کی عمر میں؟ آواز سے بولو، سرکار کی عمر شریف کتنی تھی؟ 25 سال۔ فرماتے ہیں جب 25 سال کی عمر ہوئی تو جب آپ نے حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا تو کچھ تکلیف، کچھ مشقت، کچھ فاقہ کشی، کچھ مصیبت غم دور ہوئی کہ آپ کی شریک حیات ہیں۔ جب سرکار تشریف لاتے تھے، آپس میں گفتگو ہوتی تھی تو جو دن بھر کی مصیبتیں ہوتی تھی سب دور ہو جایا کرتی تھی۔ جب آپ باہر سے تشریف لاتے، دن میں کیا ہوا بیان فرماتے تو حضرت ام المومنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیا کرتی تھی، سبحان اللہ، جس سے وہ غم دور ہو جایا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک غم تازہ پیدا ہوا کہ غم ناداری اور فاقہ کشی کا اس سے اصلا نسبت نہیں رکھتا، یعنی دل مبارک با اقتضائے ازلی و سعادت جبلی اس عالم کی طرف میل کرنے لگا اور مذہب حق اور طریق معرفت کی تلاش میں مصروف ہوا۔ اس زمانے میں علم اگلے پیغمبروں کا فطرت کے سبب سے باقی نہ رہا تھا۔ یہ زمانہ آغاز وحی کا کہ جبریل امی بحکم رب العالمین غار حرا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور سرکار کے زمانے سے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک 500 سال کا زمانہ، یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے، تا کے ساتھ تو نہیں، زمانہ فطرت، جو زمانہ انبیاء کرام سے خالی ہو اس کو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے، وہ خالی تھا۔ فرماتے ہیں کہ جس سے مطلب حاصل کرتے اور نہ کوئی دلیل اور واقف کار میسر تھا کہ راہ کا پتہ اور نشان دریافت فرماتے۔ اور یہ کیسی سخت مصیبت ہے کہ آدمی جس امر کا شائق ہو، جس چیز کا اس کے دل میں شوق ہو،
اس کا پتہ نہ جانے، اور کوئی شخص ہمدم اور رفیق درد غم اس کے ہاتھ نہ آئے، یعنی کوئی ایسا بھی نہ ہو کہ غم میں اس کا ہاتھ بٹائے، کوئی ایسا بھی نہ ہو جو اس کو سہارا دے، کوئی ایسا دوست بھی نہ ہو جو اس کو دلاسا دے۔ ایک مدت وہ جناب اسی رنج و غم میں مبتلا رہے۔ اس وقت ملت ابراہیمیہ سے جو کچھ معلوم ہو سکتا تھا اس پر عمل کرتے، اور کافروں کی صحبت اور کفر کی مجلسوں سے نفرت رکھتے تھے۔ ناگاہ عنایت الہی نے دستگیری فرمائی اور صورت آفتاب ہدایت کی آئینہ دل میں نظر آئی، یعنی انوار اس عالم کے آپ کے دل پر متواتر نازل ہونے لگے۔ پھر تو آپ خلق سے اعراض فرما کر بفراغ خاطر تنہائی میں ریاضت و عبادت کرتے تھے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا تو آپ کے دل میں یہ باتیں ڈال دی، تو آپ مخلوق سے دور رہ کر کے اور غار حرا میں، جنگلوں میں، پہاڑوں پہ جا کر کے اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ یہاں تک کہ وحی آسمانی سے مشرف ہوئے اور سورہ اقرا نے نزول فرمایا۔ اب ایک اور امر تازہ پیش آیا کہ جو بارے گراں درخت اور آسمان اور زمین اور عرش اور کرسی سے نہ اٹھ سکتا ہو۔ اللہ اکبر، ایسا بوجھ، ایسی ذمہ داری کہ کوئی جھاڑ بھی اس کو نہ برداشت کر سکے، کوئی آسمان بھی نہ اس کو اٹھا سکے، زمین بھی اس کو برداشت نہ کر سکے، عرش اور کرسی بھی اس کو نہ اٹھا سکتے ہوں، وہ آپ کے دوش ہمت پر رکھا گیا۔ قریب تھا کہ اس بوجھ سے پیٹھ آپ کی جھک جائے، بلکہ روح مبارک خوف و دہشت سے پرواز کرے۔ صحیحین کی روایت میں وارد ہوا ہے کہ بعد نزول اقرا کے جب آپ گھر میں تشریف لائے، دل مبارک کانپ رہا تھا۔ اللہ، اتنا بڑا بوجھ تھا وہ کہ آپ کا قلب مبارک کانپ رہا تھا۔ فرمایا زملونی زملونی، مجھ پر بالا پوش ڈالو، مجھ پر بالا پوش ڈالو۔ بالا پوش جانتے ہو؟ کپڑے کے اوپر جو کپڑا ڈالا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں بالا پوش، یعنی چادر شریف۔ کیا بولتے ہیں؟ چادر شریف۔ فرمایا مجھے چادر اڑا دو۔ پھر آپ کو بالا پوش یعنی چادر اڑا دی گئی۔ جب آپ کا خوف کم ہوا، فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کلام الہی کو آج لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کتنا آسان سمجھتے ہیں۔ کوئی ادب و احترام نے، ہمارے بچے تو ایسے ہاتھوں میں ٹانگ کر لے کر جاتے ہیں۔ کوئی لوگ ایسے ناواقف کار گارجین ہوتے ہیں جو بچوں کو تھیلا دیتے ہیں، تھیلے میں وہ کلام پاک ہے، اما پارا ہے، الف لام میم ہے، سیقول ہے، دوسرا پارا، پہلا پارا، تیسواں پارا، یہ کلام اللہ قرآن پاک کو رکھ دیتے ہیں، وہ پیٹھ کے پیچھے اس کو لاد کر کے مدرسہ جاتے ہیں۔ کتنی گری ہوئی چیز، کتنی بیکار چیز ہے۔ کلام الہی کی ایک آیت نازل ہو رہی، سورہ نازل ہوئی اقرا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیسی کیفیت تھی۔ امام نقی علیہ السلام فرماتے کہ یہ سب سے بڑا بوجھ بار تھا کہ آسمان بھی اس کو برداشت نہ کر سکتا، زمین بھی برداشت نہ کر سکتی، جھاڑ بھی نہیں برداشت کر سکتے، عرش و کرسی بھی نہیں۔ وہ بوجھ، وہ بار اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا۔ یہ غار حرا میں جب سب سے پہلے وہی نازل ہوئی تو سرکار کا جسم پاک، دل شریف آپ کا کانپ رہا تھا۔ گھر پہ تشریف لائے، حضرت ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اور اس کے بعد جب کوئی فاقہ ہوا، کچھ خوف کم ہوا، تو فرمایا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اللہ اکبر، مبادا خوف و دہشت سے نکل جائے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت تھی سرکار کی۔ اور صحیح روایتوں سے ثابت ہے کہ جس وقت آپ پر وحی نازل ہوتی، ایک آواز مثل آواز جوش دیکھ کے آپ کے سینے سے نکلتی۔ اللہ اکبر، دیگ میں جب کھانا پکایا جاتا ہے اور جب وہ اپنے شباب پہ ہوتا ہے، دیکھو اس کی آواز کیسے تیزی سے نکلتی ہے۔ سنے کبھی کہ سنے؟ فرماتے ہیں یہ حال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا ہوتا تھا کہ اس کی مثل ایک آواز نکلتی تھی، آپ کے سینے سے نکلتی، اور رنگ چہرے مبارک کا متغیر ہو جاتا تھا۔ جاڑے کے دنوں میں پیشانی سے پسینہ ٹپکتا تھا، اگر کسی جانور پر سوار ہوتے وحی کے بوجھ سے بیٹھ جاتا۔ اللہ اکبر، جانور اگر سرکار جانور پہ تشریف فرما ہوتے، وہی نازل ہوتی تو وہ جانور کیا کرتا؟ بیٹھ جاتا، برداشت کرنے کی طاقت نہ تھی۔ اور کوئی
زانوں پر سر مبارک رکھنے کی تاب نہ لاتا، سوا ناقے قصبہ کے کسی جانور کی طاقت نہ تھی کہ اس وقت آپ کو اٹھا لیتا تھا۔ سبحان اللہ، قصبہ میں اللہ پاک نے طاقت، جو آپ کی اونٹنی شری تھی نا، اس میں اللہ پاک نے طاقت رکھی تھی۔ بہقی اور احمد روایت کرتے ہیں سورہ مائدہ کے نزول کے وقت قریب تھا کہ ناقہ شریف کا بازو ٹوٹ جاتا۔ اللہ اکبر، جس سواری پہ آپ تشریف رکھتے تھے، فرماتے کہ اس کا بازو جو ہے نا، اس کا بازو ٹوٹ جاتا۔ اسی وجہ سے فتح مکہ کے روز جب مولا علی نے درخواست کی کہ آپ میرے کندھوں پر پاؤں رکھ کر اور بتوں کو کعبہ کی چھت سے اتار دیجیے، کس نے خواہش ظاہر کی؟ آواز سے بولیے، حضرت کس سے خواہش ظاہر کی؟ سرکار سے، کہ میرے کندھوں پہ آپ سوار ہو کر کے اور جو کعبہ شریف پہ سب نصب ہیں ان کو آپ نکال دیجیے سب، اور تصویریں مٹا دیجیے۔ کیا مٹا دیجیے؟ بت تو رکھے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ساتھ تصویریں بنی ہوئی ہیں سب۔ ذہن حاضر ہے کہ نہیں حاضر ہے؟ آج جو تصویر کے دلدادہ ہیں وہ بڑے شوق سے، بڑے تمتراک سے تصویر کشی کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں، اور اس کے جواز کا حکم دیتے ہیں۔ ان نادان حضرات کو اس کو پڑھنا چاہیے حدیث شریف، اور یہ سوچنا چاہیے، عقل سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ اگر تصویر ناجائز و حرام نہ ہوتی تو پھر کعبہ شریف سے سرکار تصویر کو نہیں مٹاتے تھے۔ ہاں، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ سرکار نے خود اپنے دستے پاک سے تصویروں کو کھرچ کھرچ کر کے مٹا دیا سب۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ تصویر جائز نہیں ہے۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ آپ میرے کندھوں پر پاؤں رکھ کر بتوں کو کعبہ کی چھت سے اتار لیجئے اور تصویریں مٹا دیجئے۔ سرکار نے منظور نہ فرمائی، حضور نے اس کو منظور نہیں فرمایا کہ خیبر شکنی اور بات ہے اور بار نبوت اٹھانا اور بات ہے۔ خیبر کے اس قلعے کو جس کو مولائے کائنات شیر خدا نے اکھاڑ کر کے پھینک دیا تھا، فرماتے ہیں تقریباً 40 لوگوں نے مل کر کے اس کو ہلانا چاہا، اٹھانا چاہا۔ کتنے لوگوں نے؟ فرماتے ہیں جب اس کو اٹھانا چاہا تو اس کو حرکت بھی نہ دے سکے۔ اتنا مضبوط، اتنا وزنی تھا قلعہ کا دروازہ کہ 40 لوگ مل کر کے اس کو اٹھانا چاہے تو حرکت، اس کو ہلا بھی نہ سکے۔ علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خیبر شکنی یعنی خیبر کے قلعے کو توڑ دینا اور بات ہے، اور بار نبوت کو اٹھانا یہ اور بات ہے۔ حضرت علی میں یہ قوت کہاں تھی کہ بار گراں نبوت اپنے کندھے پر اٹھاتے؟ لہٰذا ان سے فرمایا کہ تم میرے کندھے پر چڑھ کر بت کو گرا دو اور تصویریں مٹا دو۔ سبحان اللہ، کس سے فرمایا؟ آواز سے بولو، کس سے فرمایا؟ ہاں، مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب مولائے کائنات شیر خدا آپ کے دوش مبارک پر چڑھے اور تصویروں کو، بتوں کو جب وہاں سے مٹایا اور جب نیچے آئے، سرکار نے پوچھا کیسے تھے آپ؟ اللہ فرمایا تو سوچو کہ مولائے کائنات شیر خدا نے کیا بیان فرمایا تھا۔ فرماتے قریب تھا کہ میں عرش کو چھو لیتا۔ اللہ، اور تھے کہاں؟ حرم شریف میں، کعبہ شریف پہ جو لگے ہوئے تصویریں سب کو مٹا رہے تھے، اور مرتبہ کتنا تھا کہ بتائے عرش کو چھو سکتے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک نزدیک ڈالیں گے ہم تجھ پر بھاری بات کہ وعدہ و وعید اور فرائض و حدود اس کے سخت ہیں، اور عمل ان پر نفس کو شاق اور خلق سے تعمیل کرانا نہایت دشوار۔ یعنی ایسے ذمہ داریاں مذہب اسلام میں، ایسے وعدے اور وعید کہ اگر کوئی احکام اسلام پر، شریعت کے احکام پر عمل نہ کرے گا تو اس کے لیے ایسے وعیدیں بھی ہیں خوف دلانے کے لیے کہ اگر ایسے نہیں کرو گے تو پھر یہ سزا میں مبتلا ہوگے، یہ سزا میں مبتلا ہوگے، وہ سزا میں مبتلا ہوگے۔ یہ کس لیے؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے نفس کو شاک بنائیں اور خلق سے تعمیل کروائیں کہ خواہی نہ خواہی وہ وعدہ کو سنیں، وعید کو سنیں تو ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔
اللہ کا ڈر پیدا ہو تاکہ کم سے کم وہ شریعت کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اور حضرت فرماتے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین اولہ بہما کتاب اللہ، بے شک میں تم میں چھوڑنے والا ہوں دو چیزیں بھاری، اول ان کی کتاب خدا ہے۔ پہلی کیا ہے؟ جو دو بھاری چیزیں سرکار چھوڑ کر جانے والے تھے ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اور دوسری چیز اہل بیت اطہار۔ اے عزیز، جس طرح اس بارے گراں کا اٹھانا دشوار تھا، یاد رکھنا اس کا اور ادا کرنا اس کے حق میں اس سے بھی زیادہ سخت اور مشکل تھا۔ جو مصیبت و بلا کی تبلیغ رسالت میں اس جناب پر گزری، تفصیل اس کی زبان قلم سے نہیں ہو سکتی۔ جب آپ نے دعوی پیغمبری کیا، سوا چند ضعیفوں کے کی عنایت ازلی ان کی ہادی اور دستگیر تھی، تمام عالم دشمن جاں ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب سب سے پہلے آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، جبل ابو قبیس پہ سب کو جمع کیا۔ کہاں جمع کیا؟ آواز سے بولیے۔ جبل ابو قبیس۔ یہ جبل ابو قبیس کہاں ہے؟ جبل ابو قبیس مکہ شریف میں کہاں ہے؟ جو سرکار کا مولد النبی شریف ہے، جہاں سرکار کی ولادت بسعادت ہوئی، اسی کے بالکل مقابل جبل ابو قبیس ہے، جہاں کے لیے عزیزیہ کے لیے بسیں چلاتی ہے وہاں کی گورنمنٹ۔ وہ بسیں وہیں آتی ہیں اور وہیں سے چھوڑ کر کے چلی جاتی ہیں، ہے نا افشان رضا؟ اسی کے سامنے والا پہاڑ تو جبل ابو قبیس ہے جی۔ تو جبل ابو قبیس پہ سرکار نے جمع فرمایا سب سے پہلے اسلام کی تبلیغ، تو پورے کے پورے لوگ سب جمع ہو گئے۔ آپ اس پہاڑ شریف پہ چڑھے اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا میں صادق و امین نہیں ہوں؟ کیا میں سچا اور امانت دار نہیں ہوں؟ سارے لوگوں نے تصدیق کیا کہ بالکل آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ سب سے بڑے سچے، سب سے بڑے صادق، آپ سب سے بڑے امین ہیں۔ ہم لوگوں نے کبھی بھی آپ سے کوئی جھوٹ نہیں سنا، کبھی ہم لوگوں نے آپ سے کوئی امانت میں خیانت نہیں دیکھی، ہمیشہ آپ امین تھے اور امین ہیں، اور ہم لوگوں کو آپ کی بات پر یقین ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ آنے والا ہے اور وہ قافلہ تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ کہا بالکل، اگر آپ کہیں گے تو تصدیق کریں گے۔ اللہ اکبر! آپ سوچو کیسے صادق تھے۔ پہاڑ کے اس جانب سے کوئی قافلہ آئے، آپ پہاڑ پہ چڑھ کر کے خبر دیں کہ ہاں قافلہ آنے والا ہے، تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گا، ہم لوگ آپ کی بات کی تصدیق کریں گے کہ ہاں کوئی قافلہ آنے والا ہوگا جو ضرور ہم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ! ایسے صادق تھے، ایسے سچے تھے، ایسے امین تھے کہ اس زمانے کے مکہ کے کفار و مشرکین جو بڑے سخت دل تھے، وہ بھی آپ کو صادق و امین کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کر کے اس کے بعد جب اپنی صداقت کو منوایا، اپنی امانت کو منوایا اور اپنے آپ کو منوایا کہ ہاں میں تم میں اچھا ہوں، میں تم میں اچھا ہوں، میں سچا ہوں، میری صداقت کی گواہی تم نے دے دی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی صرف عبادت کا مستحق ہے، بعض کی اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ یہ جب سنا تو سب ہکے بکے ہو گئے، یہاں تک کہ وہی لوگ جو آپ کی صداقت، آپ کی امانت کے گواہی دے رہے تھے، سب برا بھلا کہنے لگے۔ ابو لہب نے اسی موقع سے کہا تھا کہ بھتیجے محمد، ہلاکت ہو، تیرا ہلاک ہو، تو تباہ و برباد ہو، کیا تو نے مجھے اسی لیے بلایا تھا کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دوں؟ سمجھے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ ابو لہب نے کہا تھا۔ تو جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہ لوگ جو آپ کے صداقت کی قصیدہ خوانی کرتے تھے، آپ کی امانت کی شہادت دیتے تھے، وہی لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ یہاں تک کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق نے مذہب اسلام قبول فرمایا اور آپ خانہ کعبہ میں تشریف لائے اور لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس نے
اسلام قبول کر لیا تو لوگوں نے آپ کو بہت مارا پیٹا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور آئے، بڑے شان اور شوکت کے ساتھ ابو جہل کے گھر گئے، اس کا ماموں تھا وہ ابو جہل۔ دروازے پہ دستک دیا، کون؟ عمر بن خطاب ہوں۔ کہا کس لیے ہو؟ کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سن کر کے اس کی ہمت نہ ہوئی کہ دروازہ کھول کر کے اور اپنے بھانجے کے سامنے آ جائے۔ آپ وہاں سے آئے اور کہا کہ ایسا کرو، جا کر کے اعلان کر دو، وہاں جس سے دیکھو اسے کہہ رہے ہیں میں نے اسلام کو، کوئی آپ کا مزاحمت نہیں کر رہا ہے، کوئی آپ کے مقابلے میں آ ہی نہیں رہا ہے۔ ایک شخص نے کہا دیکھو اگر تم چاہتے ہو نا تو دیکھو فلاں کے پاس، وہاں دیکھو کعبہ شریف کے گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جاؤ وہاں اعلان کر دو گے نا تو وہ سب جگہ اعلان کر دیں گے۔ جیسے وہاں گئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے مذہب اسلام قبول کر لیا، ان لوگوں نے اعلان کر دیا دیکھو دیکھو عمر کو، اس نے تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا۔ یہ جیسے کہنا تھا کہ پوری قوم ٹوٹ پڑی آپ پر اور بہت مارا آپ کو۔ ابو جہل نے جب دیکھا کہ بھانجے کو بہت لوگوں نے مارا تو اس نے کہا، اعلان کر دیا کہ میں نے اپنے بھانجے کو امان دے دیا ہے، میں نے اپنے بھانجے کو۔ جب وہ ابو جہل آپ کے پاس آیا تو آپ خون سے تربتر تھے، اس نے کہا کہ بھانجے میں نے آپ کو امان دیا۔ آپ نے فرمایا تیرا امان تیرے پاس، میں تیرے امان کا محتاج نہیں ہوں۔ تو یہ مذہب اسلام کی شروعات کی باتیں تھیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب اسلام کی تبلیغ فرمائی تو کم پریشانیاں نہیں اٹھانی پڑی۔ فرماتے ہیں پورا عالم آپ کی جان کا دشمن ہو گیا، یہاں تک کہ ہم وطن اور رشتہ دار بھی خون کے پیاسے ہو گئے۔ جو شخص آپ کی بات مانتا اسے طرح طرح کی ایذا دیتے۔ ایک روز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا کہ مرنے کے قریب ہو گئے، اور امیہ بن خلال بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوپہر کے وقت گرم ریت پر لٹا کر اس قدر کوڑے مارتا کہ بے ہوش ہو جاتے۔ امیہ بن خلال حضرت بلال حبشی کو گرم گرم پتھر پہ لیٹا تھا۔ اللہ اکبر! آپ سوچو حضرت بلال حبشی کی تاریخ کو جو پڑھی ہے تو اتنا دل ایک دم بالکل وہ ہو جاتا ہے کہ کیسے وہ اسلام پر قائم تھے۔ آج تھوڑی سی مصیبت میں دیکھو لوگ ادھر سے ادھر ہو جاتے، مگر قربان جو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت پر کہ اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام پر ایسے آپ کو استقامت عطا فرمائی تھی کہ بتاؤ، نیچے سے ریت گرم، پتھر گرم، اوپر سے لوہا گرم کر کے ڈال دیتا تھا، بڑے بڑے پتھروں کو رکھ دیتا تھا، آپ کے مشکی کو کس لیتا تھا رسی سے، پھر کھینچ کر کے آپ کو لے جاتا تھا وہ امیہ بن خلف، اس طریقے سے آپ کو تکلیف دیتا تھا، مگر کبھی آپ نے ایک لفظ بھی مذہب اسلام کے خلاف نہیں نکالا۔ اللہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے شہید کیا، اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اونٹوں کے بیچ میں رسیوں سے باندھ کر نہایت بے ادبی کے ساتھ قتل کیا۔ اللہ، ایک پیر شریف کو اس اونٹ سے، ایک اس کو، دونوں کو ہا کر کے پیر، اللہ اوپر، اللہ غارت فرمائے ان کمینوں کو، اور اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ ایسے انہوں نے جامع شہادت فرمائی، مگر اتنی سخت سزائیں پانے کے باوجود بھی اپنی زبان سے ایک کلمہ بھی اسلام کے خلاف نہیں نکالا، ایک لفظ بھی نہیں نکالا کہ ہاں ہم اسے منحرف ہوتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسے استقامت تھی ان حضرات کی۔ اسی طرح بعض ضعفاء کو انواع عذاب سے شہید کیا، اور بعض کو طرح طرح کی ایذا پہنچائی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں بلا و مصیبت اصل کار ہے، سالکان راہ محبت ہمیشہ رنج و غم میں رہتے ہیں، اور ہر لمحہ انواع مصائب ان پر تازہ ہوتے ہیں۔ کسی نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا میں آپ کو چاہتا ہوں، فرمایا فقیری کے لیے مستعد ہو جاؤ۔ سبحان اللہ! کیا فرمایا؟ فقیری کے لیے پھر تیار ہو جاؤ، محتاجی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک روایت میں ہے سرکار فرماتے ہیں کہ میرے دوست پر تنگ دستی اس طرح دوڑتی ہے جیسے اہلیہ اپنے منتہی کو، یعنی جو مجھ سے قریب ہوتا ہے، جو مجھ سے نزدیکی حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تنگ دستی میں اسے مبتلا فرماتا ہے۔ اس میں ہاں آزمائش اس کی ہوتی ہے کہ یہ اپنے اس قرب میں کھڑا ہے کہ نہیں،
تو اب جو کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان پہ آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ عرض کیا خدا سے محبت رکھتا ہوں، ارشاد ہوا بلا کے لیے آمادہ ہو جاؤ، مصیبت کے لیے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر بلائیں تم پر نازل ہوں گی۔ تو اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ پاک سے آپ دوستی کرو، محبت کرو، تو پھر بلا جھیلنے کے لیے بھی آمادہ رہو، تیار رہو۔ خواجہ جنید قدسہ سے رہو، خواجہ سری سختی قدسہ سے رہو کو ان کے انتقال کے وقت پنکھا جھلتے تھے۔ کیا جھلتے تھے؟ ہاں، حضرت سیدنا جنید بغدادی قدسہ سے رہو اپنے پیر خواجہ سری سختی کے انتقال کے وقت پنکھا جھلتے تھے۔ فرمایا اے فرزند، پنکھا ایسی آتش جاں سوز کو کب پھر وہ کر سکتا ہے؟ جان یہاں نکل رہی ہے، جان نکلنے میں جو سختی ہوتی ہے یہ ہاتھ کا پنکھا جو ہوتا ہے نا، دیکھے کہ نہیں دیکھے اس کو، یہ رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھے، اس کو ہاتھ کا پنکھا بولتے ہیں۔ جب یہ نہیں رہتا ہے، جب لیٹ تو اس کو ہانکتے تھوڑا تو اس میں ہوا لگتی کہ نہیں لگتی ہے، تھوڑا آرام ہوتا ہے۔ اس زمانے میں تو ایسا کچھ تھا نہیں کہ بھئی پنکھے تھے تو اس کو چلا دیا جاتا، یا کولر تھے یا اے سی تھے، اس زمانے میں اسی سے، یہ بزرگوں کا اسی سے کام لیتے تھے۔ تو جب حضرت خواجہ سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب تھا، جھانکنے کا وقت تھا، تو آپ کے خلیفہ، آپ کے شاگرد حضرت جنید بغدادی آپ کو یہی ہاتھ والے پنکھے سے ہوا کھلاتے تھے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے پیارے، پنکھا ایسی آتش جاں سوز، یعنی جو جان کو جلا دینے والی ہے، یہاں تو جھانکنے کا وقت ہے، کتنی سختی ہوتی ہے وہی بتا سکتا ہے جسے جھانکنے کا وقت ہو، اور جھانکنے والا جب زندہ رہے گا تو بتا سکے گا نا وہ کہ کیا ہوتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے وقت میں رہتے ہیں، قریب رہتے ہیں جھانکنے کے وقت میں، نیکوکار ہیں، تو پھر سبحان اللہ کیا کہنا، نیکوکار ہیں تو کیا کہنا، ان کی جان نکل جاتی ہے، سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب چلے گئے۔ جب ہاتھ وغیرہ ہلنا، نسوں کا چلنا جب بند ہوتا تو پتہ چلتا کہ چلے گئے دنیا سے، ورنہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کب گئے دنیا سے۔ اور جو لوگ شیطانی صفت کے ہوتے ہیں کہ ہر وقت شرارت، گناہ پہ گناہ، نافرمانی پہ نافرمانی، کمزوروں کو ستانا، تو ایسے ان کی جانیں نکلتی ہیں کہ بستر بھی گندے ہو جاتے ہیں جی، اور ایسے کراتے ہیں کہ سامنے کوئی بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ جھانکنے کا وقت ہوتا ہے، مگر سب کی جھانکنے کی جیسے نہیں ہوتی ہے، سب کے جھانکنے کا وقت ایک جیسے نہیں ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا میں کسی کو ستانا نہیں چاہیے، اپنے کسی بھائی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ اگر کسی کا بھلا نہ کر سکو تو برا بھی مت کرو، یہ سیدھا ہے۔ اگر ہم نہیں آپ کا بھلا کر سکتے تو ہم آپ کو برا بھی نہ کریں، آپ اپنے کام سے، ہم اپنے کام سے۔ مل گئے کہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سے ہو؟ الحمدللہ اچھا ہوں، یہ کافی ہے آپ کے لیے۔ سمجھ میں آیا؟ تو حضرت خواجہ سری سختی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اے پیارے، پنکھا ایسی آتش جاں سوز کو کب سرد کر سکتا ہے؟ یہ پنکھا، یہ میری جھانکنے کا وقت ہے، اس میں جو تکلیف ہے تو کیا پنکھا اس کو کم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جس کی ایک چنگاری پہاڑ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اللہ، جھانکنے کا وقت وہ ہوتا ہے، ایسی آتش جاں سوز، جان کو جلا دینے والی آگ ہوتی ہے کہ ایک چنگاری اگر پہاڑ پر پڑ جائے تو پہاڑ کے پودوں کو نہیں، گھاس پھوس کو نہیں، پہاڑ کو جلا کر کے خاکستر کر دے، خاک کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے عزیز، آگ محبت کی اس قوم کے سینے میں بھڑکتی ہے کہ کسی طرح فرو نہیں ہوتی۔ اے عزیز، دوا کیسی اور علاج کیسا؟ یہ وہ مرض ہے کہ ہزار تندرستی اس پر نثار، اور یہ وہ بیماری ہے کہ لاکھ صحت اس پر قربان۔ تو کون سی بیماری ہے؟ عشق کی ہے، عشق مصطفیٰ کی۔ کس کی ہے؟ آواز سے بولیے۔ ہاں، تو اپنے ابا حضور کی ترجمانی کرتے ہوئے ہمارے امام کیا فرماتے ہیں؟ ہاں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ کیا فرما رہے تھے؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا۔
تو یہ عشق ہے، ایسے محبت کرنی چاہیے۔ طالبان مولا کو جو لطف اور مزہ کے درد و مصیبت میں حاصل ہوتا ہے، عشر اسیر اس کا نعمت و راحت میں نہیں ملتا۔ ایک انسان جب کسی بلا میں، مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، اس وقت جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہ آرام و سکون میں نہیں یاد کرتا ویسا۔ آپ لوگوں کو کچھ ہے تجربہ کہ نہیں اس کا ہے؟ جی نہیں سمجھ پائے کیا؟ ارے کچھ تو بولو یار، کہ سمجھ پائے کہ نہیں سمجھ پائے بھائی؟ آپ میں کچھ کرا تو آپ لوگ کچھ بول ہی نہیں رہے۔ کچھ سمجھ پائے، بہت اہم کتاب ہے یہ۔ وہ ہم جیسے مولوی، یہ کرم ہے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا، آپ کے ابا حضور کا، کہ کچھ پڑھ کر تو سنا دیتا ہوں، ورنہ ہم جیسے مولوی کیا سمجھیں گے، اتنے بڑے عالم دین ہیں۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے جو ابا حضور ہوں، اعلیٰ حضرت کا جب کوئی جواب نہیں تو اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کا کیا جواب ہے؟ اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں، ہم جیسے مولوی اس کو پڑھ لیں، وہی شکر ہے اللہ پاک کا، اور کرم ہے ان بزرگوں کا کہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو کم سے کم کہیں جب آپ سے پوچھیں کہ کچھ سمجھے تو سمجھ میں آئے تو کہا کرو سمجھے، نہیں سمجھ میں آیا کہہ رہے تو کہہ دو نہیں سمجھے، ورنہ کیسے ہوگا بھائی؟ جی ایک مصیبت زدہ انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے، تب وہ جب اپنے رب کو یاد کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اس میں جو لجاجت ہوتی ہے، جو ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ راحت و سکون میں جب اللہ پاک کو یاد کرتا ہے اس میں نہیں ہوتی۔ یہ تجربہ اس کا ہے کہ نہیں ہے؟ جی مصیبت میں اگر مبتلا ہو جائے تو دیکھو کیسے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے یہاں مدینہ مسجد میں بہت سارے مصیبتوں کے بیچارے بہت پکے نمازی، اور جیسے وہ بلا ختم ہوئی مصیبت تو مسجد کا دروازہ بھی نہیں نظر آتا تھا۔ تو ہم تو پوچھتے تھے بھائی کہاں چلے گئے ہو، اب نظر نہیں آ رہے ہو؟ تو بہانہ کرتے تھے کہ یہ کام ہے وہ کام ہے، وہ سب خالی وہی تھا کہ مصیبت میں آتے بیچارے تو یاد کرنے کے لیے آتے تھے، ورنہ اس کے بعد کون دیکھتا تھا۔ تو مصیبت میں جو یاد کرتے ہیں اپنے رب کو، اس کا انداز الگ، وہ کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جو خوشی میں، راحت و سکون میں یاد کرتے ہیں وہ کیفیت اور انداز الگ ہوتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ یہاں ہمارے امام کے والد ماجد علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ درد اور مصیبت میں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں مزہ آتا ہے، جو لطف آتا ہے، وہ نعمت و راحت کا عشر عشیر یعنی اس کا ایک حصہ بھی نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر! عشر عشیر مطلب ایک 10ویں حصے میں سے ایک حصہ بھی نہیں ملتا ہے، یہ کیفیت اس کی ہوتی ہے۔ اگر زکریا علیہ السلام سے کہا جاتا تمہاری تمنا کیا ہے، کس سے کہا جاتا؟ آواز سے بولیے۔ زکریا علیہ السلام کون تھے سہیل؟ اللہ کے نبی تھے۔ کون تھے؟ کون تھے؟ ہاں اللہ کے نبی تھے، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ کی کیا تمنا ہے، تو وہ یہی کہتے کہ قیامت تک میرے سر پر وہی آرا چلتا رہے۔ اللہ اکبر! بہت بے دردی سے آپ کی قوم نے آپ کو بھی شہید کیا تھا، یہاں تک کہ آپ کا پیچھا کیا تو آپ دوڑنے لگے، دوڑتے دوڑتے باغ میں پہنچے، وہاں دیکھا کہ اللہ کے ایک جھاڑ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام آ رہے ہیں، دشمن آپ کا پیچھا، وہ پھٹ گیا، درخت جھاڑ پھٹ گیا، آپ اس کے اندر داخل ہو گئے، وہ برابر ہو گیا۔ کہیں سے تھوڑا سا حصہ، ایک روایت میں کہ تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا، ایک روایت میں ہے کہ ان لوگوں نے جان لیا کہ اسی جھاڑ میں ان لوگوں نے کاٹ دیا۔ اللہ آرا سے اس کو، تو جب اس کو کاٹا تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی کاٹ دیا۔ تو اب دیکھو تمنا کیا تھی ان کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے جب کوئی پوچھتا کہ آپ کی تمنا کیا، آپ کی آرزو کیا ہے، تو کیا فرماتے تھے؟ وہ یہی کہتے تھے کہ قیامت تک میرے سر پر وہی آرا چلتا رہے جو میرے سر پہ چلا تھا۔ اللہ اکبر! اور جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہوتا کیا چاہتے ہو، تو یہی عرض کرتے کہ ہمیشہ وہ چھری تیری راہ میں میری گردن پر پھرتی رہے۔ سبحان اللہ! عبداللہ والد جابر جب شہید ہوئے، حکم ہوا اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چاہتا ہے؟ کون شہید ہوئے؟ عبداللہ، حضرت
کون تھے؟ حضرت جابر کے والد تھے۔ کون تھے یہ؟ حضرت جابر کون تھے؟ جنہوں نے خندق کے موقع سے سرکار کی دعوت لی تھی۔ یہ حدیث شریف آپ لوگوں نے سنی کہ نہیں سنی کبھی؟ جی حناج صاحب، ہاں دعوت لی تھی۔ کیسے؟ کہ خالی تھوڑا سا جو تھا، کیا تھا؟ ہاں جو کا تھوڑا سا آٹا تھا اور بکری کا ایک بچہ تھا، چھوٹا تھا۔ حضرت جابر نے دیکھا کہ سرکار پیڑ شریف پہ دو پتھر باندھے ہوئے تھے اور خندق کھود رہے ہیں، کھڈے کھود رہے ہیں، اور بھوک عالم ہی کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے۔ صحابہ کرام بھی اپنے پیٹ پر پتھر، سرکار دو پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب کوئی آپ کی بارگاہ میں آتے، بھوک کی عرضی پیش کرتے، تو سرکار اپنے جسم پاک سے کرتا شریف کو اٹھاتے تو دیکھتے صحابہ کے دو پتھر، تو آپ صحابہ میں جوش پیدا ہوتا تھا کہ ہم لوگ تو ایک باندھے ہوئے، ہمارے آقا تو دو باندھے ہوئے، اس لیے وہ جوش سے جا کر پھر کھودنا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت جابر نے جب دیکھا کہ سرکار کی کیفیت ہے تو اپنے گھر گئے، اپنی اہلیہ محترمہ سے رضا پیش کیا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ یہ تھوڑا سا جو کا آٹا، ایک بکری کا بچہ، اس کو ذبح کر دو، تھوڑا سا سالن بنا لیں اور یہ تھوڑا سا جو روٹی بنا لیں، سرکار کی دعوت پیش کر دو۔ حضرت جابر گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دعوت پیش کر دیا۔ جیسے سرکار نے سنا، اعلان فرما دیا پورے خندق کھودنے والے صحابہ کرام کو، سب لوگوں کی آج دعوت ہے جابر کے گھر۔ اب حضرت جابر نے جب سنا تو بہت افسردہ ہوئی، گھر گئے، اہلیہ محترمہ سے ملاقات ہوئی۔ جب اہلیہ دیکھا کہ بھئی چہرہ بہت اترا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ کہا کیا بتاؤں، آپ نے کہا تھا کہ سرکار کی دعوت دے دو، میں گیا سرکار کو دعوت دیا، سرکار نے تمام صحابہ کو دعوت پیش کر دیا۔ اب حال یہ کہ تھوڑا سا کھانا، تھوڑا سا سالن۔ تو اہلیہ بھی دیکھو کتنی ہوشیار تھیں، اور ہم لوگوں کے گھر کی نہیں اہلیہ تھی آج کی، اگر دعوت لے لو بھی دیکھو ان کی تو حالت پہلے خراب ہوگی۔ ہاں ان کو اگر دعوت اگر لے لو تو یہ کہیں گے ٹھیک ہے ہوٹل سے منگوا لو، کھلا دو، ان کو بنانا نہ پڑے، ان کو دھونا نہ پڑے۔ یعنی اتنے ہلال، کاہل، سست کہ دعوت لینے میں اللہ پاک برکت عطا فرماتا ہے۔ اور یہاں آج کل کی عورتیں کیا ہے، اگر دو چار اگر ہو گئے تو ہوٹل سے منگوا کے کھلا دو۔ وہاں نہیں تھا، وہ بڑی سمجھدار تھیں، الحمدللہ صحابیہ تھیں، سرکار کا زمانہ انہوں نے پایا تھا، سرکار کی صحبت انہوں نے پائی تھی الحمدللہ۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، آپ نے دعوت کس کی لی ہے؟ سرکار کی۔ اور صحابہ کی دعوت کس نے لی ہے؟ سبحان اللہ، کیا شان تھی۔ فرمائے گھبرا تو سرکار نے دعوت لی ہے نا، انتظام ہو جائے گا۔ پھر سرکار تشریف لائے، لعاب دہن اپنا آٹے میں ڈال دیا، کہا روٹی بنانا شروع کرو۔ سالن شریف میں اپنا لعاب دہن شریف ڈال دیا اور کہا کہ اس کو ڈھک دو اور نکالنا شروع کرو، کھول کر نہیں دیکھنا۔ اب روٹیاں پک رہی ہیں، صحابہ کرام کھا رہے ہیں، سالن بھی نکالا جا رہا ہے، پورے صحابہ کرام نے کھا لیا۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب میں نے آخر میں جب میں نے کھول کر کے ڈھکن دیکھا تو جتنا سالن پہلے تھا اتنا سالن آخر میں بھی بچا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ حضرت جابر ہیں، خندق کے قریب ہی آپ کا دولت خانہ تھا، ابھی بھی شاید ہے وہ، لیکن ہم لوگ جب 2018 میں گئے تھے تو کچھ لوگوں نے نشاندہی کیا تھا کسی کے قریب میں حضرت جابر کا گھر ہے جہاں سرکار کی دعوت ہوئی تھی۔ تو بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ جب آپ کے والد حضرت عبداللہ شہید ہوئے تو حکم ہوا، اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چاہتے ہو؟ عرض کیا یہی آرزو ہے کہ پھر زندہ ہو کر تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ سبحان اللہ، یعنی پھر زندہ کیا جاؤں، پھر تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ، البتہ میں دوست رکھتا ہوں اس بات کو کہ راہ خدا میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ ایک عارف سے کسی نے کہا، عارف سے جو نام والے ہوتے ہیں نہیں مراد ہے بھیا، اس سمجھ لیں کہ کسی کا نام عارف تھا انہی سے کہا۔ عارف سے مراد اللہ والے ہیں، جن کو اللہ کی بارگاہ میں بہت نزدیکی ہوتی ہے، ان کو عارف باللہ کہا جاتا ہے، تو وہ مراد ہے یہاں، نام والے عارف نہیں کہ کوئی عارف نام کو ان سے کہا۔ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ والے سے کسی نے کہا آدمی اس وقت تک عارف ہوتا ہے کہ منع و عطا کو برابر سمجھے۔ جواب دیا غلط ہے۔ کیا کہا اس نے؟ کہ آدمی
عارف اس وقت ہوتا ہے جبکہ منع یعنی روکنے میں اور دینے میں دونوں کو برابر سمجھے، دینے کو اور عطا کرنے کو دونوں کو برابر سمجھے۔ تو عارف صاحب نے کیا کہا؟ غلط جواب دیا، جواب غلط ہے۔ جب تک منع کو عطا سے بہتر نہ جانے عارف نہیں کہ عطا مراد ہے محب کی بھی اور منع خاص مراد ہے محبوب کی، اور عارف حقیقی وہ ہے کہ مراد اپنی مراد محبوب پر فدا کرے، یہاں تک کہ اگر محبوب فصل چاہے تو وصل سے بھی اس کو دستبردار ہو جائے۔ سبحان اللہ، وہ کون ہے؟ عارف ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایسے ہر ایک عارف نہیں ہو جاتے ہیں، یہاں تو جس کو دیکھو وہ سب بنا ہوا ہے عارف۔ جی چار کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا اس کو نہیں سمجھ پائے۔ ایک ہے عطا اور ایک ہے منع۔ منع کا معنی ہے روک دینا اور عطا کا معنی ہے دینا۔ تو اس دینے والے نے جواب دیا تھا کہ بھئی جو منع اور عطا دونوں کو برابر سمجھے کہ دینا اور روکنا دونوں کیا برابر ہے، تو فرمایا کہ جواب یہ نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ منع کو عطا سے بہتر جب تک نہ جانے عارف نہیں، منع کو دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، رک جانا یہ سب سے بڑی کمال کی بات ہے۔ جیسے آپ صدقات، خیرات، اچھے اعمال آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی گناہ کے کام میں ملوث ہے وہ اگر رک جائے تو یہ سب سے بڑی کمال کی بات ہے، اور اس پر قائم رہے تو یہ سب سے بڑی کمال کی بات ہے۔ اس کو فرماتے ہیں کہ عارف حقیقی وہ ہے کہ مراد اپنی مراد محبوب پر فدا کر دے، یعنی وہ اپنی مراد کو اپنے اوپر ترجیح نہ دے بلکہ اس کا محبوب کیا چاہتا ہے اس پر اپنی مراد کو فدا کر دے۔ اور ہمیشہ جو عارف باللہ ہوا کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی مراد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو ترجیح دیا کرتے ہیں، اور ان کی منشا ان کی چاہت کے مطابق وہ کام انجام دیا کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں تو وہی عارف ہوتے ہیں۔ یہ آج کل جو گاؤں دیہات میں جاتے ہیں اور جام پلاتے ہیں، پانچوں انگلیوں میں انگوٹھی پہنتے ہیں، عورتوں کی طرح بڑے بڑے لٹ والے بال رکھتے ہیں، نماز کے وقت میں بڑھیا بیٹھ کر کے آرام کے ساتھ کھاتے ہیں، سوتے ہیں، اور عورتوں کو بلا کر کے ہاتھ پیر دبواتے ہیں، یہ عارف ہیں؟ جی، اور آج زمانہ سب انہی کا چلتا ہے۔ عوام بیچارے جو رہتے ہیں گاؤں دیہات کھیڑوں میں، ان کو کیا پتہ کہ کیا چیز حق ہے کیا چیز باطل ہے، ان کو کیا پتہ کہ پیر صاحب کیسے ہونا چاہیے۔ وہ تو سمجھتے ہیں جس کے بڑے بڑے بال ہوں گے، ہاتھوں میں ڈنڈا ہوگا اور بڑی تسبیح ہوگی، انگلیوں میں سب میں انگوٹھی ہوں گی، وہی سب سے بڑے پیر ہیں۔ انہی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، اب پیر صاحب آ گئے، انہوں نے اگر کچھ کہہ دیا تو سمجھے کہ وہ پتھر کی لکیر ہے۔ اب ہم جیسے مولوی کیا بڑے بڑے علامت و دہر بھی جائیں گے تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، اس لیے پیر صاحب نے کہہ دیا، اب پیر صاحب کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ آیا سمجھ میں؟ جی ہاں، تو ایسے لوگ عارف نہیں بنیں گے، ایسے لوگ یہ جاہل ہیں، پورے پکے جاہل ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں، ان کو خالی اپنی پیٹ کی فکر ہے، دین اور شریعت کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ پاک مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آج بڑا مسئلہ پیر صاحب کا بھی چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہمارے جو پیران نظام ہیں ان پر بھی اللہ پاک رحم فرمائے کہ یہاں لوگ ترس جاتے ہیں تو کوئی یعنی ورود ہی نہیں ہو پاتا ہے، آمد نہیں ہو پاتی ہے۔ اور گاؤں دیہات میں دیکھو، اب بتائیے کاٹ کلمبا کہاں ہے؟ کاٹ کلمبا کا نام سنے؟ کولمبی کے بغل میں ہے کاٹ کلمبا، ناندیڑ سے کتنی کلومیٹر ہے؟ 40 کلومیٹر سے کم نہیں ہوگا کاٹ کلمبا۔ اب کاٹ کلمبا میں بتاؤ کیا کہتے ہیں، وہ آ کر کے کاظم پاشا کا لڑکا بتاؤ مرید کر کے گیا ابھی، حاجی نعیم صاحب نہیں سمجھ پائے، شاید نہیں سن پائے، سنیے، بہت پوائنٹ کی بات ہے بھائی حاجی صاحب۔ ہم لوگ ایسے خالی ایسے رہیں گے بھی چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو علاقہ کیسے محفوظ رہے گا؟ پرسوں کے دن ہم لوگ گئے ہوئے تھے داتالا، ہلدا کے آگے جائیں گے آپ تو دہی کا لمبا پڑے گا، دہی کا لمبا سے اور اندر بالکل جائیں گے، بالکل اندر دیہات میں بالکل ایک دم ہے داتالا، وہاں تقریباً 10-12 گھر ہیں مسلمانوں کے، سب سنی ہیں، خالی ایک ہی باپ کے سب ہیں، جو 10-12 گھر ہوئے سب سید ہیں، باقی کوئی وہاں کاسٹ ہے ہی نہیں۔ اب وہاں بتاؤ کاہلا کے لوگ پہنچے ہوئے ہیں۔
عثمان نگر والے وہاں پہنچے، دہی کلم والے، یہ تینوں مل کر کے وہاں جا کر ان کو بڑھیا خوب اچھے سے بھرا کہ دیکھو ایسا ہے بھائی، تمہارے گاؤں کی دیکھو مسجد ویران ہے، یہ تمہارے لیے بد دعا کرے گی، نماز کو نہیں آتے ہو، یہ نہیں وہ نہیں۔ وہ بولے بھائی ہمارے پاس امام نہیں ہے، ہم لوگ کیسے پڑھیں گے، ہم لوگ تو جاہل ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم امام کا بندوبست کریں گے، یہ جو تمہارے ٹین شرٹ کی جو کیا کہتے ہیں مسجد ہے، ہم اس کو بہترین RCC بنا کر کے اور پورا تالا چابی آپ کے حوالے کر کے تب جائیں گے۔ بیچارے دیہات کے رہنے والوں کو کیا ہے، ان کو کدھر سے بھی بھلا ہونا چاہیے، ان کو کیا فکر ہے کہ یہ حق پر ہیں کہ نہیں ہے، باطل ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ انہوں نے گاؤں والوں نے کہہ دیا یس ٹھیک ہے۔ اب آپ سوچو جو 10-12 لوگ تھے وہ بیچارے کیا بنتے تھے، وہ کیا بنتے تھے، وردان وہاں بھی ہوتے کہ نہیں ہوتے تھے؟ جب وہاں بھی ان کو مسجد بنا کے دیتا، وہاں بھی تالا چابی دے کے جو وہاں بھی بولتے وہ کرتے تھے، وہ لوگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ سب پوری پلاننگ وہاں تھی۔ حاجی صاحب کو ہمارے معلوم ہوا، کسی طرح سے پتہ چلا، تو ہم لوگ گئے وہاں پہ، الحمدللہ مفتی شاکر سے ہم لوگ گئے، عصر میں تھے، مغرب میں تھے، مغرب بعد وہاں گاؤں میں گئے، گاؤں میں لوگوں کو جمع کیے، ان کی باتوں کو پوچھا بھی کیسے ہوا کیا ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ ایک رشتہ داری ان کی تھی دہی کلمہ میں، جس کی بنا پر ایسا مسئلہ پیش ہوا ہے۔ اللہ کا فضل و کرم یہ ہوا کہ مسجد کی جگہ ہے وہ سید اکبر صاحب ہیں، شاید کہ ان کی رشتہ داری یہاں نائے گاؤں کی ہے۔ بیچارے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، بیدار ہوا کہ میرے ابا نے زمین خریدا تھا اور مسجد کے لیے دیا تھا، میں اپنے ابا کی زمین پر کسی وہابی کو مسجد نہیں بنانے دوں گا، اور کوئی وہابی کو میں یہاں آنے بھی نہیں دوں گا۔ ہماری مسجد ایسے ٹین ہی کی رہے گی تو ہمارے لیے بہتر ہے، مگر میں اپنے باپ دادا کے دین کو کل کو یہاں آئیں گے بولیں گے وہ 11ویں نکو کرنے کا، مخدوم صاحب کی بارگاہ میں نہیں جانے کا، نیازہ نہیں کرنے کا، زیارت نہیں کرنے کا، تو یہ ہم نہیں یہاں کرنے دیں گے۔ ان لوگوں نے فون کیا، کسی نے بتایا ان لوگوں کو، تو ان لوگوں نے وہابی نے فون کیا کہ ٹھیک ہے تم دوسری جگہ تلاش کرو، دوسرا پلاٹ تیار کر کے اس پہ مسجد بنائیں گے، یعنی وہابی ہم پھیلائیں گے، دوسرا پلاٹ بنائیں گے۔ اللہ اکبر! آپ سوچو کہ کتنے مستعد ہیں وہ لوگ، ہمارے یہاں میں سے کتنے لوگوں کو فکر ہے کہ اپنے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، اپنے علاقے میں کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کو فکر ہے علاقے کی بات؟ جی سوچئے، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ نہیں، یہ سوچنے کی چیزیں آپ لوگ بھی اسے متحرک رہنا چاہیے، کہیں رشتہ داری ہو تو جایا کرو، تو کم سے کم خالی یہ نہیں کہ چلو دعوت کھا کر کے آ جاؤ، خالی کچھ دینی باتیں ان سے رکھا کرو، بیچاروں کے پاس میں جایا کرو، تو کبھی بولا کرو، کبھی بیٹھا کرو، کبھی کچھ حالات خیریت بھی لیا کرو ان سے۔ رشتہ دار ہیں، سگے ہیں، ایسے نہیں کہ گئے سگے سے ملے، کھانا کھائے چلے آئے، کم سے کم کچھ 2-4 باتیں دین کی بھی کر لیا کرو، حال خیریت دین کے بارے میں بھی پوچھ لیا کرو، آپ کیسے ہیں، کہاں نماز پڑھتے ہو، کیسے پڑھتے ہو، تو بیچاروں کو کچھ آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا، کون ان کو بھی معلوم ہوگا کہ ہمارا رشتہ دار دیندار ہے، دین کی باتیں کرتے ہیں، اور ایسے گئے کھا لیے چلے تو کیا پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک ہم کو سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔